ایک منٹ دیجیے، میں صرف آپ کے سامنے مقدمہ رکھ دوں. یہ جو چیلنج ہے کہ اس طرح کی آیت لے آؤ، ٹھیک ہے. اب اس آیت کے لاسٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تم اس طرح کی آیت کبھی لا نہیں سکو گے. اب مجھے آپ ختم کرنے دیے گا. دیکھیں اس چیز کو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ پوائزننگ دا ویل فیلسی ہے، کیونکہ آپ نے بولا تم اس طرح کی آیت لے آؤ اور پھر اینڈ میں ایک جملہ ایڈ کر دیا کہ تم کبھی نہیں لا سکو گے. اب وہ جملہ ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی آیت آ جائے تو کوئی بھی مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا بائی ڈیفالٹ، کیونکہ اگر اس نے ایکسیپٹ کر لی تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور اگر اس نے ایکسیپٹ نہیں کی تو یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہ ویڈیو سنی ملحد کی، ایتھیسٹ کی، کہ جس نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہ اگر تم سچے ہو تو اے محبوب ان سے کہہ دے کہ لے آئیں کوئی اس کی مثل صورت لے آئیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. یعنی تم فرماؤ کہ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. اب یہاں پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت ایک جگہ چیلنج دے رہا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو لے آؤ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں لا سکتے. تو یہ دونوں آپس میں متضاد ہو گئی ہیں چیزیں. اس شخص نے یہ اعتراض کیا، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا کہ بھائی دیکھو کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ یہ دونوں متضاد ہیں تو پھر تو چیلنج کسی کو کرنا نہیں چاہیے. چیلنج اسی وقت کوئی کرتا ہے کہ اپنی بات پر 100% یقین ہوتا ہے کہ دوسرا اس سے عاجز آ جائے گا. تو اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ یہ ثابت کریں، پھر میں کہتا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ بھائی ثابت کریں نا، اس کا یہ حل تو نہیں آپ مجھے کہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ ثابت کریں اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو کوئی بات. اسی طرح میں ایک اور مثال دیتا ہوں، عقلی مثال ہے کہ اگر میں یہ کہوں، اسی ملحد کو کہوں کہ تم سورج مغرب کی طرف سے طلوع کر دو، اور ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ تم نہیں کر سکتے، تو وہ مجھے کہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. ارے یار دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے تم کو چیلنج دیا اور خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم لا بھی نہیں سکتے. تم اس طرح کرو کہ تم لے آؤ اور پھر لانے کے بعد پہلے اس طرح کرو کہ ایک انسانی ناقص عقل کو لگانے کے بعد تم جو ہے وہ ایک ناقص کوشش کے بعد کتنے دنوں کی محنت کرنے کے بعد لے کے آؤ، ذرا مارکیٹ میں لاؤ، اور پھر آپ دیکھو کہ اس میں کتنی غلطیاں نکلتی ہیں. تو یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ایک سچی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. لیکن آج تک کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں، اور جس نے کوشش بھی کی اس نے اتنی ناقص کوشش کی کہ اس میں صرف اور نحو، بلاغت، منطق، ہر طرح کی غلطیاں جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. ہر طرح کے جو فنون ہیں، عربی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری غلطیاں جو ہیں وہ ان عبارتوں کے اندر موجود ہیں جنہوں نے کوششیں کی. کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ فی البدیہہ لکھا گیا، اس میں سوچ بچار نہیں کی گئی. ہم اگر لکھنے بیٹھیں تو ہم کوئی بھی کلام ہو وہ لکھنے بیٹھیں تو ہم اس میں بڑی غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. حتیٰ کہ اگر قرآن مجید کے اس چیلنج کے خلاف بھی اگر کوئی شخص قلم کو اٹھائے، ناکام کوشش کرے، تو بھی اس کو کئی دن لگ سکتے ہیں، کئی سال لگ سکتے ہیں ایک دو عبارتیں درست کرنے کے لیے. اور پھر جب وہ مارکیٹ میں آئے تو اس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ہوں گی غلطیاں، یقیناً انسانی کلام ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو چیلنج کیا بڑا ہی کمال چیلنج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ کر بھی نہیں سکتے. کس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ خالق کا کلام، اور ہم مخلوق خالق کے کلام میں کس طرح اس کے مقابلے میں کلام لکھ سکتی ہے. اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ ایک سچی کتاب ہے. قرآن پاک جو ہے وہ ایک مضبوط کتاب ہے. قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی عربی ہے جس میں ہر طرح سے بحث کی جا سکتی ہے، ہر طرح سے اس کی جو ہے نکھار کو بیان کیا جا سکتا ہے.